السلام علیکم جی۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے جو چکر اپنے مخالفین کو دیے تھے وہ چکر انہوں نے واپس آنا شروع ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے مخالفین کو چکر دیے فرمائش کر کے باقاعدہ۔ جنرل لٹائر فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو فرمائش کی، ٹھیک ہے، کہ جناب ان کو چکر دیں، تو پھر جنرل لٹائر فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے چکر دیے۔ اور ہمارے دوست جو ہیں ممتاز بھٹی صاحب وہ اس امر کی باقاعدہ دعویٰ کر چکے ہیں یا گواہی دے چکے ہیں کہ جنرل لٹائر فیض حمید صاحب جو تھے یہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ہے عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ کو بائی پاس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور وہ بہت ساری باتیں ایسی بھی تھیں جو کہ بتایا کرتے تھے فیض عمران خان کو، جو بنیادی طور پہ اور جو وہ جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ سے چھپا چکے ہوتے تھے یا چھپائی ہوتی تھی۔ اس طرح فیض صاحب بھی اپنی طرف سے بڑا سمارٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو خیر وہ چکر جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کو عدالتوں کے چکر لگانا پڑ رہے ہیں۔ آج کے دن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اس وکیل کے خلاف گئے تھے جس وکیل کو کل عمران احمد خان نیازی کے حامی وکلاء نے گالیاں بکی تھیں، بکواس کی تھی ان کے خلاف، عدالت میں کھڑے ہو کے اور ان کو مارنے کو دوڑے تھے، ان کے خلاف نعرہ بازی کی تھی اور ان کی عدالت پہ حملہ کیا تھا۔ یہی حملہ کی وجہ تھی کہ آج اس جج صاحب کی عدالت کے باہر اسلام آباد پولیس کی اچھی خاصی مقدار یا تعداد جو تھی وہ متعین تھی، ٹھیک ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے محلے کے اس تھرڈ کلاس کن ٹٹے کی طرح ایکٹ کیا کہ جب ان کے وکلاء نے جی بھر کے جج صاحب کو گالیاں بک لیں، بکواس کر لی، بھونک لیا ان کے خلاف، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جج صاحب سے سوری کر لیا۔ یہ اس طرح کے جو کن ٹوٹے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو چماٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو بدماش ہوتے ہیں، میں مطلب کہ اس کے لیے بدماش، اس طرح کے بدماش کے لیے بھی ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، کن ٹوٹا ہی کہہ لو، ہیں اس طرح کے کن ٹوٹوں کے لیے بھی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ وہ اپنے چیلے چماٹوں کو کہتے ہیں کسی شریف آدمی کو کہ اس کو ذرا پکڑ کے نا دو ریپٹے کرا دو، اور پھر موقع پہ پہنچ جاتے ہو تھانوں پتہ نہیں ہے بڑے شریف آدمی نے یار ساڈے تے دوست ہوندے نے، فلانا ہوندا ٹمکانا ہوندا، اے رنگ بازی، لاہور دے لینگویج دے وچ رنگ بازی کہندے نے۔ رنگ بازی یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنے چماٹ بھیج دیے، شعیب شہین جیسے چماٹ جو ہیں وہ بھیج دیے انہوں نے جا کے عدالت کے ہاں، میں ویسے مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، مقصود نہیں ہے، لیکن اس طرح کے لوگ بھیج دیے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ بک بک کی اور بدتمیزی کر کے کوئی ایک دو ریپٹے بھی کروا دیے، اور اس کے بعد پھر پہنچ گئے عمران خان صاحب میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، ہائی کورٹ پہنچ گئے جی۔ ہائی کورٹ نے ان کی منشا اور مطالب کے عین مطابق جج صاحب کے خلاف ایڈمنسٹریٹو سائیڈ کے اوپر انکوائری لانچ کر دی ہے کہ جج صاحب اپنے فیس بک کے سٹیٹس کے اوپر عمران احمد خان نیازی کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ نہیں لگنا چاہیے، جبکہ جج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ میرا موجود ہے، لیکن یہ جو فیس بک کی پوسٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی بورڈ واریر نے باقاعدہ وہ کیا ہے جی، وہ اس کے ذریعے ایک خاص طور پہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ ڈسٹورشن کرتے ہیں، کسی کا دھاڑ اور کسی کا منہ اوپر لگا دیتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اس طرح بنائی گئی ہے اور وہ اس کو اون نہیں کرتے، لیکن پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ دن رات بدتمیزی کر رہے ہیں، حالانکہ عمران خان کو جیل میں بھجوانے کے لیے، عمران خان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے خواجہ سلطان کا صاحبزادہ خواجہ حارث ہی کافی تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ جن لوگوں نے خواجہ حارث کو کاغذات تیار کر کے دیے، میں اب بڑی بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، وہ خواجہ حارث مطلب کہ جاتی عمرہ سے کہہ لیں جناب، جاتی عمرہ سے جن لوگوں نے خواجہ حارث کو کاغذات تیار کر کے دیے، وہ جب خواجہ حارث کے دلائل سنتے تھے تو وہ سر پٹتے تھے، وہ یہ کی پونکن ڈے ہے، وہ یہ جو سمجھایا سی وہ بکن ہی نہیں ڈیا، اتنے جا کے کچھ اور بکنا شروع کر دیتا ہے، اور خواجہ صاحب کہتے تھے نہیں
ہاں وی ول ہینڈل اٹ. اور میاں نواز شریف نے جیل چھڈ کے آیا سی, ٹھیک ہے. اب وہی وکیل ہے عمران احمد خان نیازی کا. اور آپ تسلی رکھیں, خواجہ حارث پسرے خواجہ سلطان, تاریخ ہے اس خاندان کی. مطلب اپنے کلائنٹ کو قبر تک پہنچا کے آتے ہیں, فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک عمران احمد خان نیازی کو پتہ چلنا ہے کہ میرے نال اس نے اور اپنا اظہر صدیق نے کیا ہینڈ کر دیا ہے, تو اس وقت تک عمران خان نیازی کے پاس پچھتانے کا وقت نہیں بچنا. خالد صاحب نو گھر چھڈ کے آن گے, تاریخ پہ دس دیے پا جی. تو خیر وہ چکر جو ہے, عمران احمد خان نیازی صاحب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, اور جس وقت وہ پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہی وقت تھا ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیشی کا. اب عمران احمد خان نیازی صاحب نے پیش ہونا الیکشن کمیشن کے سامنے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں, جہاں پہ ان کی پیشی لازمی نہیں ہے, جہاں پہ ان کا ذاتی طور پہ پیش ہونا اور ان کی ذاتی سنوائی ضروری نہیں ہے, لیکن وہ وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. خیر وہ انہوں نے وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے ضائع کیے. اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاں پہنچے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو طلب کیا ہوا ہے اپنی ذاتی توہین کے حوالے سے. اور ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جناب فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس فرمائی تھی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ اور اس کا خاندان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا, ٹھیک ہے. اس کی بیوی اور بچوں کی ایسی کی تیسی, اس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی تھی. الیکشن کمیشن کو ذاتی طور پہ نہیں بلکہ ان کی فیملی کو بھی تھریٹ کیا تھا. اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں, فواد چودھری کو اور عمران احمد خان نیازی کو, توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری کر دیا تھا. یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے وہی پاورز حاصل ہیں جو ہائی کورٹ کو حاصل ہوتی ہیں, تو وہ توہین عدالت میں کسی کو طلب کر سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے بارے میں بد زبانی, ان کی ذات کے بارے میں اوے سکندر سلطان, اوے میں تمہیں تن کے رکھ دوں گا, یہ تو عمران احمد خان نیازی کر رہے تھے. اب عمران احمد خان نیازی کے کتورے جو تھے, جو اس کے پوڈل جو تھے, ان کا خیال تھا کہ عمران احمد خان نیازی سے بڑی گالی بکی جائے گی تو عمران احمد خان نیازی ہمیں پچکارے گا اور کہے گا ویل ڈن ڈوگی ویل ڈن, شروع کمال کر دیا تم نے. تو اس کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ خواتین و حضرات ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو 12 موسم گنواتے تھے, اور کچھ ان کے بیٹھ کے کرونا کے 19 خصوصیات بتا رہے ہوتے تھے. یہ سارے وہ ڈاگیز ہیں جو کہ عمران احمد خان نیازی کی محبت میں اس سے بڑی گالی بکنا اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے تھے, اور اعزاز کی بات سمجھ کے پھر جاتے تھے بھاگتے ہوئے دو میں لاتے ہوئے خان صاحب کے پاس کے دیکھیں آپ نے تو یہ گالی دی تھی, ہم نے اس سے بڑھ کے گالی دی ہے. یہ وہ والا سلسلہ تھا جو شروع ہو چکا تھا. جناب فواد چودھری صاحب نے, عمران خان صاحب نے جب ان کی ذات کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ذات کے حوالے سے بات کر دی تو پھر تو بات اتنی ہی رہ گئی نا جتنی عمران خان صاحب نے کی. تو میں نے اگر عمران احمد خان نیازی سے داد لینی ہے, اپریسیشن لینی ہے, تو مجھے تو 2 قدم آگے جانا چاہیے نا. مجھے تو چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے, اور ٹارگٹ ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں تھریٹ کرنا چاہیے کہ ذرا گھروں باہر نکل کے وخا نا ذرا. ہاں یہ ہوا. اب وہاں پہ پیشی ہوئی, اور پیشی کے اندر فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ جی یہ پارٹی پالیسی تھی, اور جو پارٹی کا نقطہ نظر تھا میں نے وہ بیان کیا, اس میں تو میرے جذبات قطعاً شامل نہیں. میں الیکشن کمیشن کی دل سے عزت کرتا ہوں, میں الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ میرے منہ میں وہ فکرہ آ گیا, میں کہنا نہیں چاہ رہا, میں الیکشن کمیشن کے صدقے والی جاتا ہوں. میرے جیسا عزت کرنے والا تو الیکشن کمیشن کا پیدا ہی نہیں کیا ماں نے آج تک لدڑ پینٹ جیلم کے پاس, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو الیکشن کمیشن نے کہا جی عمران خان احمد خان نیازی نے سدو. تو انہوں نے کہا نیازی صاحب آپ نے انہیں ایسی ہدایت جاری کی تھی؟ عمران احمد خان نیازی نے بھلا کیا کہا؟ نے کہا کچھ آخیا. انہوں نے کہا جی فواد چودھری آخیا. انہوں نے کہا فواد چودھری وہ کون ہے؟ ٹھیک. انہوں نے کہا فواد چودھری آپ کی سیکرٹری کا ترجمان نہیں, پر کچھ آخیا وہ کون ہے؟ عمران احمد خان نیازی مکر ہی گئے. انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں فواد چودھری سے.
یہ اس کے اپنے جذبات ہو سکتے ہیں، نہ یہ پارٹی پالیسی تھی اور نہ یہ میں نے کبھی کہا. اگر کہا تھا کہ دسو کتے کیا ہے، میں کہیں پہ میں نے اسے لکھ کے کہا ہو کہ یہ پارٹی پالیسی ہے اور تم نے سکندر سلطان راجہ کے خلاف جو ہے وہ بک بک کر دی ہے، عمران خان نیازی مکر گیا. اب اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فواد چودھری کو تل دے، لیکن فواد چودھری جو ہے وہ تو کسی جگہ پہ جا کے معافی بھی مانگ آیا ہے، ہاتھ بھی جوڑ آیا ہے اور کہا ہے کہ حضور آپ کہتے ہیں تو پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اور پریس کانفرنس بھی کر لیے. ٹھیک ہے، اب تو فواد چودھری کلا نہیں نہ تلیا جائے گا، اگر تلیا بھی جائے گا تو ٹھیک ہے نا. فواد چودھری کو بیٹ بنایا جا سکتا ہے. وہ بیٹ آپ سمجھتے ہیں نا، وہ جو کنڈے پہ لگا کے تو گڈویا، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا یار، کینچوا، وہ جو آپ کینچوا لگاتے ہیں سوئی کے اوپر اور اس کو پھر زمین میں اپنا پانی میں ڈالتے ہیں اور وہ بیٹ کو دیکھ کے مچھلی آتی ہے. تو عمران احمد خان نیازی کو پھنسانے کے لیے فواد چودھری کو بیٹ تے بنایا جا سکتا ہے، لیکن عمران احمد خان نیازی جو ہے اس نے فواد چودھری کو ڈسو نہیں کھارتی ہے یار، میرا ہاتھ ہی نہیں رکن دیا اور پہچاننے سے انکار کر دیا کہ وہ کون ہے. فواد چودھری صاحب نے اس لیے مناسب جانا کہ جیسے ہی عمران احمد خان نیازی الیکشن کمیشن پہنچے تو اس کی خبر پا کے، ویسے سونگ بھی لیتے ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے سونگ لیا ہوگا تو بہت تیز ہے ان کی سونگنے کی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سونگ لیا ہوگا کہ عمران خان ادھر ہی آ رہے ہیں، تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر سے نیوے ہو کے نکل گئے. انہوں نے سامنا ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اسد عمر کی طرح کہ وہ وہاں پہ کھڑے رہے اور عمران احمد خان نیازی سے ہینڈ شیک کریں اور یہ کریں. تو یہ تھا جی قصہ جو عمران احمد خان نیازی نے چکر اپنے مخالفین کو دینے شروع کیے ہوئے تھے، وہ واپس مڑ کے ان کی طرف آنا شروع ہو گئے. بوم رینگ ایک ہتھیار ہے لیٹن امریکہ کے اندر، وہ ایک ٹیڑھی چھڑی ہوتی ہے، اس کو جب ایسے پھینکا جاتا ہے تو وہ گھومتی 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 واپس اسی شخص کے پاس آ جاتی ہے جس نے اس کو پھینکا ہوتا ہے. اور اگر اس شخص کو وہ بومرنگ پکڑنے کا تجربہ نہ ہو تو بومرنگ اس کی گردن اڑا جایا کرتا. پتہ نہیں گردن اڑنے کا وقت ہوا ہے یا نہیں، سانو مزہ بہت آ رہا جو فواد چودھری کو عمران خان نے پہچاننے سے انکار کر دیا. حد ہے، ویسے حد ہے. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.